بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شرور کرات خان سریو۔ آج اس وقت دوپہر کا وقت ہے، تقریباً 2:35 ہوئے ہیں، اور میں یہاں پر کسی کام سے آیا تھا، تو یہاں سے میں نے کہا کہ ابھی کام تو ہو گیا، لیکن نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، ظہر کی نماز کا۔ تو یہاں پر باغ کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کی 2 صفحے ہیں، میکسیمم یہاں پر جو ہے 5 اور 5 10 12 بندے یہاں پر میکسیمم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مسجد ہے، نماز کے لیے جس کو آنا ہوتا ہے، جس نے راستے کی مسجد ہے، تو اس حساب سے۔ لیکن اصل جو بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے، جو یہاں پر میں نے قرآن کی آیتیں اور ترجمے کے ساتھ جو پڑھ رہا ہوں، تو وہ میں نے تھوڑا سا غور کیا، تو مجھے تھوڑا سا گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ گلٹی اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بچپن سے قرآن پاک پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا چیز مخاطب ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اور ہمیں کون سے عمل کرنے کو کہہ رہا ہے جس میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، تجارت میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ اس سے تمہاری تجارت تو فروغ پا جائے گی، لیکن اس میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم قرآن بس ایسے ہی ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایسے طوطے کی طرح رٹے لگا کے پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے اندر اتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے جو آج کل جو ہے ہر جگہ کامن ہے۔ ہر دکان کے اوپر جہاں بھی آپ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، جس دکان پہ آپ چڑھتے ہیں، وہاں پر دکاندار جو ہے وہ قسمیں کھا کھا کے اور جو ہے اپنی چیز کو جو ہے وہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ قسم ہے، وہ قسم ہے، یہ نہیں ہو جائے گا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا، بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنی تجارت میں زیادہ قسمیں نہ کھاؤ۔ اس سے تمہارے قسم کھا کے تم کسی کو کوئی چیز بیچ تو دو گے، لیکن اس کا جو اثر ہوگا، جو مال، جو پیسے جو تمہیں ملیں گے، اس میں سے برکت نکل جائے گی۔ یعنی جتنے پیسے، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز 5,000 کی بیچی، قسمیں کھا کے آپ نے اس کو بیچ تو دیے، لیکن وہ 5,000 کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہ 5,000 جیسے آئیں گے، کیسے نکل جائیں گے، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز سے بچے، قسمیں کھانے سے۔ جو چیز یعنی کہ قرآن، اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھ کے معنی کے ساتھ پڑھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہر جمعے کے دن خطبے میں یہ آیت بار بار ہم اکثر سنتے ہیں اس میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مقصد کیا ہے۔ لکھا ہوا ہے وَقَالَ رَبَّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی کہ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا دعا مجھ سے مانگو، یعنی کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سیدھا صاف فرما رہا ہے، سیدھا ہمیں مخاطب ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ کی ذات سے مانگو، اور دوسرے جو دروازے آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑو، اللہ سے مانگو، وہی قبول کرے گا جو ہماری یہ شہرک سے قریب ہے۔ اللہ، ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، دوسرے گھروں میں دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پیر و فقیر کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کے پاس جاتے ہیں کہ یہ میری منت ہے، یہ میری مانگ ہے، یہ پوری کرا دو، یہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ دعا مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سیدھا فرما رہا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ یار، ہم مسلمان کون سی گمراہی میں ہیں، کون سی ایسی چیزوں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا راستہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تشریح کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے، صرف یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھے، لیکن ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھے۔ اس سے فائدہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، کون سا عمل صحیح کر رہے ہیں، کون سا غلط کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ احد خان سریو لاڑکانہ۔